الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قبر کھل گئی، یہ پہلا سلسلہ ہے، اس میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا ہوگا، اس کو بیان کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قبر کھل گئی۔ قبر ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے بارے میں سن کر انسان کو بعض اوقات تجسس ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد یعنی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو معاملات اخروی کا آغاز ہوتا ہے، قبر اس کی پہلی منزل ہے۔ ویسے تو اس میں تفصیل ہے کہ کتنے عالم ہیں، انشاءاللہ ہمارے مبلغین اس پر مدنی پھول دیں گے۔ تو جو قبر ہے، قبر کے معاملات و حالات، اس بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اور قبر کے حالات کیا بعض اوقات ظاہر ہو جاتے ہیں، اور قبر میں اگر ثواب ہو رہا ہے یا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ رب کی مشیت پر ہے۔ نیکوکاروں کے لیے ثواب ہوتا ہے، اور گناہ گاروں پر اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو عذاب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال مسلمان کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور قبر میں سوالات ہوتے ہیں۔ ہمیں مرنا ہے، مر کر اپنی قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ تو قبر ایک ایسا مقام ہے جس میں مرنے کے بعد ہمیں جانا ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کے حالات بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر منکشف فرماتا ہے، ظاہر فرما دیتا ہے، اور نارمل قبر کے حالات یہ ظاہر نہیں ہوتے۔ بظاہر یکساں نظر آنے والی قبریں ہمیں تو ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی کہ اوپر مٹی ہے، یا اس پر جو ہے کہیں جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں، کہیں پھول لگے ہوئے ہیں، یا کہیں جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یکساں نظر آ رہی ہیں۔ مگر ان یکساں نظر آنے والی قبروں کے اندر کیا حالات ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نیکوکار مزے میں ہیں، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ عذاب میں بھی مبتلا ہوں۔ رب کی مشیت ہمیں نہیں پتہ کہ اندر کے حالات کیا۔ ہم رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ عالم برزخ میں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو اندر ثوابات ہوتے ہیں یا اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوتے ہیں وہ بھی دکھا دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو عذابات ہوتے ہیں وہ بھی دکھا دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے قبر کھل گئی میں ہم ایسے واقعات بھی بیان کریں گے کہ بعض مسلمانوں کی قبریں کھلیں تو ان کے اندرونی حالات کیا تھے اور ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اور یہ قبر کھلنے کے جو واقعات ہیں کیا یہ آج کے ہیں یا اس صدیوں سے اس طرح کے واقعات کتابوں میں لکھے جاتے رہے ہیں اور ایسے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ اس کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی تشریف فرما ہے مولانا احمد عطاری مدنی اور مولانا آصف عطاری مدنی دامت ذلہما، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا ایک رسالہ ہے کفن چور کے انکشافات، اس سے ایک حکایت میں سناؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بغور سنیں۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے کفن چور کے انکشافات میں لکھتے ہیں کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی کہ جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استفسار پر پوچھنے پر اس نے بعض قبروں کے حالات کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ وہ کفن چور کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک قبر کھودی، تو اس قبر کے اندر جب میں نے کفن چرانے کے غرض سے قبر کو کھودا تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا تھا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے ہوئے تھے اور کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا کہ بھائی مجھے سخت پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو مجھ سے کہا خبردار، اس بے نمازی کو ہرگز پانی مت دینا۔ پھر مجھے کچھ گھبراہٹ ہوئی، میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا
آخر تو کون تھا اور تیرا گناہ، تیرا جرم کیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کی اور میری طرح بہت سے لوگ گناہ گار ہیں اور عذاب میں گرفتار ہیں۔ پھر اس نے کہا ایک واقعہ یہ ہے، اور ایک اور قبر میں نے کھولی تو اس کے اندر جو واقعہ ہوا وہ بھی سنیے۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک قبر کھودی تو قبر کے اندر سے میں نے اس کو بہت وسیع پایا، بہت کشادہ، اور دیکھا کہ ایک نہایت خوش نما باغ ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا؟ مدنی چینل کے ناظرین، اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا میں نے ایک واعظ بیان کرنے والے سے، مبلغ سے یہ سنا تھا کہ جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا، لہٰذا میں ہر سال عاشورہ کے دن یہ عمل کیا کرتا تھا۔ اسی عمل کی برکت سے تم یہ جو دیکھ رہے ہو میری قبر میں ایک خوشنما باغ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کریں، 2 قبریں ہیں اور دونوں کے حالات مختلف ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور دوسری قبر میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے۔ ایک قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، دوسری قبر میں جنت کا باغ ہے۔ ایک قبر میں فرشتے ڈانٹ رہے ہیں اور دوسری قبر میں وہ مزے لوٹ رہا ہے۔ ایک قبر میں پیاس کی وجہ سے مردہ شدت پیاس میں مبتلا ہے اور دوسری قبر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پانی سے فیض یاب ہے۔ تو دونوں کے حالات مختلف ہے، ایک نیکوکار تھا اور دوسرا بدکار۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے، کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں یا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے نافرمانی میں۔